نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہیں فلاح ہی فلاح ملے گی۔ زندگی کے جس شعبے میں آپ نظر ڈالو گے وہاں پر خیر و برکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں مہینوں چولہا نہیں چلتا تھا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہ ہوتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ آپ ارشاد فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سادہ غذا کھاتے تھے۔ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو ہمارے گھر میں صرف نصف وسق جو اور تھوڑا سا جو کا آٹا موجود تھا، اس کے علاوہ کوئی پیسہ یا اور کچھ چیز گھر میں موجود نہ تھی۔ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو جب آپ پر نزع کا عالم تھا تو میں نے اپنی پڑوسن سے چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل منگوایا تھا۔ اسی طرح جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے گھر میں ایک چادر جس پر پیمند لگے ہوئے تھے اور ایک موٹا تہمد وہ موجود تھا، جو جب آپ نے کی روح قبض ہوئی تو گھر میں صرف یہ لباس موجود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو ہے نا وہ ٹاٹ کا ہوتا تھا، جس کی ہم 2 تہیں کر کر بچھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت آئی تو اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بڑی بے قرار ہوئی اور سیدھی اپنے گھر گئی اور وہاں سے ایک خوبصورت عمدہ بستر لے کر آئی جس میں روئی بھری ہوئی تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ بچھا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاریہ عورت آئی تھی اور اس نے یہ بستر آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اسے فوراً واپس کر دو، یہ دنیا دار لوگوں کا کام ہے، میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ٹاٹ کا ہوتا تھا جس کی 2 تہیں کی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کی 4 تہیں کر دی تاکہ یہ ملائم ہو جائے، نرم ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ یہ رات بستر تبدیل کیا گیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی تہیں جو ہیں وہ 4 کر دی تاکہ یہ نرم ہو جائے۔ فرمایا اس کو اسی طرح 2 تہوں میں رہنے دو، اس کی نرمی کی وجہ سے نماز میں ڈھیل ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے، اپنے جوتوں کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ خود دھوتے تھے، اونٹنی کو خود ہی باندھ دیا کرتے تھے۔ آپ ایک غریب سے غریب آدمی کی طرح گزر بسر کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میری مثال تو ایسے ہے جیسے ایک مسافر پسینے سے شرابور ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پسینہ خشک ہونے کے بعد چلا جاتا ہے، تو میں دنیا میں اتنا ہی حصہ لیا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ فرماتے تھے کہ میں تو دنیا میں اس طرح رہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں۔ جس دن مجھے کھانا ملے میں اللہ کا شکر ادا کروں اور جس دن کھانا نہ ملے میں صبر کروں۔ آپ نے صوم وصال رکھے جو کہ بغیر سحری اور بغیر افطاری کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 روزے صوم وصال کے رکھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ تیسرے دن حالت یہ ہوگی کہ کسی سے چلا نہ جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے، آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم نے بھی رکھا ہے۔
حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ میں تو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یعنی آپ کی حقیقت کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو آپ کے فکر کا عالم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چارپائی پہ لیٹتے تھے تو آپ کی پسلیوں پر کھجور کے وہ رسیوں کے نشان بن جاتے تھے، تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور کھجور کا تکیہ آپ کے سر کے نیچے ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ تو دنیا کے مزے اور بہاریں لے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کھجور کے چارپائی پہ آرام فرما ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ تو دنیا کے مزے لیں اور ہم آخرت کی نعمتوں سے بہرہ ہوں؟ فرمایا ہم دنیا نہیں، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تو آپ کے فکر کا عالم تھا، اور دوسری طرف آپ کے جود و سخا کا عالم ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا سخی پیدا نہیں ہوا جو آپ سے بڑھ کر ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخاوت کرتے تھے جیسے تیز بارش میں بارش کے قطروں کا گننا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی سخاوت کو اور آپ کی جو فیاضی کو ناپنا بہت مشکل ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ سے کچھ بکریاں مانگی تو آپ نے اس کو اتنی بکریاں ادا کی جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھیں۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے حضرت ابو سفیان کو 4000 بکریاں اور سونا اور چاندی دے کر رخصت کیا۔ حنین کے کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کچھ عنایت کرو، ہمیں بھی کچھ عنایت کرو۔ آپ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، انہوں نے آپ کی چادر مبارک بھی آپ سے لے لی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری چادر واپس کر دو، اگر میرے پاس پہاڑوں کے برابر بھی مال آ جائے تو آپ مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، بلکہ میں سب کچھ تم پر لوٹا دوں گا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے 5 لاکھ اونٹ ان پہ تقسیم کیے ہیں۔ ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ 90,000 درہم آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے باہر چادر بچھا کر اس پر وہ ڈھیر کر دیا اور شام تک وہ 90,000 کا 90,000 تقسیم کر دیا، حالانکہ اس دن آپ کے گھر میں فاقہ تھا۔ اسی طرح کوئی سائل آپ سے مانگنے آتا تو آپ اسے عنایت کرتے، اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ فرماتے تھے فلاں سے لے لو تو میں تمہارا قرض خود ادا کر دوں گا۔ آپ کی فیاضی کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اس میں شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، سلم سلم پل سے سیدھا رستہ چلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے سے بھاگے آ کیا کہ بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ اسی طرح پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بھی ایک بڑا پیارا شعر کہا، آپ فرماتے ہیں کہ مر جائیں حاسد جل جل کر، مایوس نہ ہو تو اے میرے پیغمبر، دیتا جا بھر بھر کے ساغر، انا آتینا کل کوثر۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ فلاں سے جا کر قرض لے لیں، میں تمہارا قرض لوٹا دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اتنا مشقت اپنے پر کرتے ہیں، جب مال ہوگا تو تقسیم کر دینا۔ آپ کے چہرے پر ناگواری گزری کہ اسی اثنا میں ایک انصاری بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دل کھول کر دیں، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا لے جاؤ جتنا دل کرتا ہے۔ انہوں نے اتنی زیادہ اشرفیاں بھر لی کہ ان سے اٹھائی نہ جائیں، تو آپ نے کبھی کسی کو نہ کی، جس نے جو کچھ مانگا وہ آپ نے عطا کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 2 یمنی چادریں آئیں، آپ نے وہ زیب تن کر کے باہر آئے تو اسی اثنا میں ایک صحابی نے وہ چادر آپ سے مانگ لی۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے بہت
ان صحابہ سے برا بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی، تو آپ نے ان سے مانگ لی، جبکہ آپ کو یہ بھی پتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو انکار نہیں کرتے۔ اس صحابی نے کہا یا مجھے بھی معلوم ہے، خدا کی قسم یہ چادریں میں نے صرف اس لیے لی ہیں کہ کل جب میں مر جاؤں تو میرا کفن یہ چادریں بنیں، کیونکہ جن چادروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لگ گیا ہے اس سے جہنم کی آگ جو ہے اسے نہیں چھوئے گی۔ تو آپ کے جود و سخا کا آپ مجسمہ تھے، جو کچھ آیا آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے تقسیم کر دیا، اور خود فقر و فاقہ کی حالت میں رہتے تھے۔ اسی لیے مولانا الطاف حسین علی نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا ہے نہ چاندی ہے، سلام اس پر کہ جس کا آج مسلمانوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی آپ ہی کی زندگی کو مشل راہ بنانا چاہیے۔ آج ہمیں اپنا مال دولت جو ہے وہ غربا میں بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں اس کے کام آتی ہیں۔ ایک وہ نیک اولاد جو وہ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، ایک وہ پیسہ جو اس نے نیک راہ میں خرچ کیا ہے وہ اس کے کام آئے گا، تیسرا وہ علم جس سے لوگ نفع پائیں وہ اس کے کام آئے گا۔ تو رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔